بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ اردو کہانی سے آپ کو حقیقی زندگی پر مبنی کہانیاں روزانہ سننے کو ملتی۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کائنات نے شاہ زین سے علیحدگی کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ جس نے بھی یہ خبر سنی وہ حیران رہ گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی اس خبر کو جھوٹ قرار دیتا تو کوئی اسے افواہ، مگر یہ حقیقت تھی کہ کائنات نے شاہ زین سے طلاق کے لیے مقدمہ دائر کر دیا تھا۔ لوگوں کے یقین نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی شادی محبت کا نتیجہ تھی۔ دونوں کی جوڑی لاکھوں میں ایک تھی۔ ایک جان دو غالب تھے۔ اس دور کے ہیر رانجھا تھے، سہنے مہیوال تھے۔ لوگ ان کی محبت کی مثالیں دیا کرتے تھے، مگر اچانک یہ کیا ہو گیا تھا، کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاہ زین راجہ صاحب کا اکلوتا اور نہایت خوبصورت بیٹا تھا۔ میٹرک اس نے علاقے کے ہائی اسکول سے کیا تو باپ نے اسے شہر کے کالج میں داخل کروا دیا۔ راجہ صاحب گاؤں کی زندگی سے اسے دور رکھنا چاہتے تھے، مگر شاہ زین کو گاؤں کی زندگی سے عشق تھا۔ وہ شہر کی نسبت گاؤں کو ترجیح دیتا تھا۔ گاؤں میں ان کی بہت سی زمینیں تھیں اور بچپن سے وہ کبڈی کا شوقین تھا۔ اسکول میں کبڈی کی ٹیم میں بھی شامل تھا۔ اسی وجہ سے اسے گاؤں سے عشق تھا۔ جس کالج میں وہ پڑھتا وہاں لڑکے لڑکیاں دونوں ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ سبھی کو معلوم تھا کہ شاہ زین جیسے گبرو اور مردانہ وجاہت سے لیس نوجوان پر کالج کی بیشتر لڑکیاں مرتی تھیں، مگر اسے کسی سے سروکار نہیں تھا۔ اسے صرف پڑھائی سے غرض تھی۔ کئی لڑکیوں نے اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کی، مگر اس نے سبھی کو ہری جھنڈی دکھا دی۔ عائشہ شاہ زین کی کلاس فیلو تھی، امیر و کبیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اپنی شاندار گاڑی میں کالج آتی تھی۔ وہ بے حد حسین لڑکی تھی۔ اس کی بڑی بڑی نشیلی آنکھوں نے ہر ایک کو دیوانہ بنا رکھا تھا۔ اس کی دوستی بھی کئی ایک لڑکوں کے ساتھ تھی۔ وہ چونکہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی تھی تو آزادانہ خیالات کی مالک تھی۔ اس نے شاہ زین کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو شاہ زین بھی اس کے حسن سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ جلد ہی دونوں میں دوستی ہو گئی، مگر محبت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ عائشہ صرف اس بات پر خوش تھی کہ شاہ زین کی پورے کالج میں صرف اسی سے دوستی ہے۔ وہ اسے ایک اعزاز سمجھتی تھی، مگر خود اس کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ بھی تعلقات تھے۔ شاہ زین نے اسے کئی بار منع کیا کہ وہ صرف اسی سے دوستی رکھے، مگر عائشہ نے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ تب شاہ زین نے فیصلہ کر لیا کہ وہ عائشہ کو اپنی زندگی پر حاوی نہیں ہونے دے گا۔ وہ صرف کالج کی حد تک اسے دوستی رکھے گا۔ حالانکہ عائشہ بالکل اس کے آئیڈیل کے عین مطابق تھی، مگر اس کی آزادانہ خیالی اسے پسند نہ آئی۔ وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرنے لگا، مگر عائشہ اس سے دور ہونے کو راضی نہیں تھی۔ وہ مختلف بہانوں سے قریب ہی رہتی۔ ایک بار وہ زبردستی اس کے گاؤں بھی آ گئی۔ شاہ زین کے والدین نے سمجھا کہ شاید عائشہ شاہ زین کی پسند ہے اور وہ اس سے شادی کا خواہش مند بھی ہے، مگر شاہ زین نے ان کی غلط فہمی دور کر دی۔ شاہ زین کو شہری زندگی کوئی خاص پسند بھی نہیں تھی، اس لیے ایف اے کرنے کے بعد وہ تعلیمی سلسلہ منقطع کر کے گاؤں لوٹ آیا۔ گھر والوں نے اسے بہت سمجھایا، مگر اس نے کسی کی نہ مانی۔ گاؤں آ کر اس نے حویلی کو سنبھال لیا تھا۔ حویلی کی دیگر ضروریات کا اور ملازمین کے حقوق کا وہ پورا خیال رکھتا۔ سبھی لوگ اس سے بہت خوش تھے، مگر اب ماں باپ یہ چاہتے تھے کہ وہ حویلی میں جلد از جلد اس کی بیوی یعنی اپنی بہو بیاہ کر لے آئیں۔ راشدہ شاہ زین کی پھوپھی ذات تھی۔ اس کا باپ اس کے بچپن سے ہی فوت ہو گیا تھا۔ راجہ صاحب اپنی بہن اور بھانجی کو اپنی حویلی میں لے آئے۔ انہوں نے راشدہ کو باپ کا پیار دیا، بہن اور بھانجی کا ہر طرح سے خیال رکھا، ان کی ہر ضرورت پوری کی۔ راجہ صاحب اور اس کی بیوی دونوں ہی کی خواہش یہ تھی کہ وہ راشدہ کو بہو بنا لیں، گھر کی عزت گھر میں ہی رہے۔ راشدہ بھی شاہ زین کو چاہتی تھی، مگر شاہ زین نے کبھی اسے ہم سفر بنانے کا نہ سوچا۔
اس کی نظر میں وہ چھوٹی بہنوں جیسی تھی، اسی لیے جب ماں باپ نے شادی کا عندیہ دیا تو اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ راشدہ کو چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا ہے۔ شاہزین کے دو ٹوک موقف کو والدین نے تسلیم کر لیا، اس کے لیے وہ کسی اور لڑکی کی تلاش کرنے لگے، مگر اس معاملے میں شاہزین کو کوئی جلدی نہیں تھی، کیونکہ بقول اس کے ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی۔ اس کی تمام تر توجہ اپنی زمینوں پر تھی یا پھر کبڈی پر۔ وہ اپنے گاؤں کی کبڈی کا کپتان تھا، اسے ہمیشہ ہی اس کھیل میں خوب کامیابی ملی تھی۔ ان کے گاؤں کے قریب ایک بزرگ کا مزار تھا، وہاں ہر سال بہت بڑا میلہ لگتا جس میں نیزہ بازی، گھوڑ سواری اور کبڈی کے مقابلے ہوتے تھے۔ اکثر شاہزین وہاں جایا کرتا تھا، نہ صرف کھیلوں میں حصہ لیتا بلکہ کھیل تماشے بھی دیکھتا تھا۔ گاؤں کے لیے بھی یہ میلہ کسی تہوار سے کم نہیں ہوتا تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ نہ صرف اس میلے کے بارے میں جانتے تھے بلکہ وہاں پر اکثر لوگ خوشی خوشی شرکت بھی کرتے تھے۔ اس بار بھی شاہزین کا وہاں پر خوب چاؤ کیا بھی کیوں نہ جاتا، اس نے مخالف گاؤں کی ٹیم کو ہرا کر میچ جیتا تھا۔ پورے گاؤں میں شاہزین کی جیت کی خبر پھیل گئی تھی، نوجوانوں نے شاہزیب کو کاندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ ایک گلی سے گزرتے ہوئے شاہزین کی نگاہیں ایک گھر کی چھت کی طرف اٹھ گئیں، جہاں ایک پری چہرہ بھی شاہزین کو داد دینے کے لیے موجود تھا۔ دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں اور ایک دوسرے کو بہت کچھ کہہ گئیں، مگر وہ چہرہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شاہزین کا دل اپنے ہمراہ لے گیا، وہ اپنے گاؤں لوٹ آیا، ٹیم کی خوشی اور جیت کو بھول گیا تھا۔ اس چہرے نے اس کا چین اور قرار لوٹ لیا تھا، وہ حسین چہرہ اس کی آنکھوں میں بس گیا۔ رات بھی اس نے بے قراری میں گزار دی۔ اس پری چہرہ کا نام کائنات تھا، وہ چودھری حشمت کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ حسن کا مکمل شہکار، گوری رنگت، بڑی بڑی ہنی جیسی آنکھیں، ایسی آنکھیں جن پر غزل نہیں پورا دیوان لکھا جا سکتا ہے۔ وہ آسمان سے اتری کسی حور کی طرح لگتی تھی۔ شاہزین کا چہرہ بھی اس کی آنکھوں میں بس گیا تھا۔ ادھر شاہزین جلد ہی کھوج لگانے میں کامیاب ہو گیا کہ آخر اس کا قرار لوٹنے والی کائنات کون ہے۔ اس نے اپنے ماں باپ کو اعتماد میں لے کر اپنی پسند سے آگاہ کر دیا۔ تھوڑی سی مشکلات اور رد و قد کے بعد چودھری صاحب نے شاہزین کو اپنی فرزندی میں لینے کی حامی بھر لی۔ پھر کیا تھا، شاہزین اور کائنات کے من کے پھول کھل اٹھے، دونوں طرف شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شاہزین اس شادی کو شاندار ہی نہیں بلکہ یادگار بھی بنانا چاہتا تھا۔ دونوں طرف سے شادی کے لیے گھر کی تجوریوں کا منہ کھل گیا۔ شادی کا دن آیا تو بارات گھوڑوں پر روانہ ہوئی، اس کے ساتھ بینڈ باجوں کی ٹیم تھی جو کہ شہر سے خصوصی طور پر بلائے گئے تھے۔ گاؤں کے میراثی اور مسلی بھی اپنے اپنے کرتب اور رنگ دکھا رہے تھے۔ بارات میں کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں شامل تھے۔ شاہزین کی بارات اپنے انداز کی منفرد بارات تھی۔ چودھری صاحب نے نہایت ہی والہانہ انداز سے بارات کا استقبال کیا۔ انہوں نے اپنے ہونے والے داماد کو بہت مان دیا تھا۔ شاہزین کی بارات کائنات کو ڈولی میں لے کر اسی انداز میں واپس روانہ ہو گئی۔ تمام رسومات سے فارغ ہونے کے بعد دولہا دلہن کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ شب عروسی وہ اپنی دلہن کا حسن دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ریشمی سرخ لباس میں ملبوس اور زیورات کے بوجھ سے لدھی کائنات یوں بیٹھی تھی جیسے چھوئی موئی کا پودا ہو، گہنوں سے آہستہ حسن، خوشبوؤں سے مہکتا وجود، حنائی ہاتھ اور مہندی سے سجے خوبصورت پاؤں، حیا سے جھکی جھکی پلکیں، جیسے ساری بہاریں، ساری خوشبوئیں، ساری مسرتیں، ساری رعنائیاں اس کے آنچل میں ڈال دی گئی ہوں۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اسے دیکھ کر چودھویں کا چاند بھی شرما جائے۔ ایک دوسرے کو پا کر کائنات اور شاہزین بہت ہی مسرور تھے۔ خوشیاں اس حویلی میں رقص کرنے لگیں۔ دونوں کی جوڑی لاکھوں میں ایک تھی، جو بھی انہیں دیکھتا ان کی سلامتی کی دعا کرتا۔ شاہزین کو کائنات کا دلہن والا روپ اتنا بھایا تھا کہ اس کا جی چاہتا کائنات ہر وقت دلہن بنی رہے، وہ اسے دیکھتا رہے، مگر یہ تو ناممکن سی بات تھی۔ شاہزین کے بے حد اصرار پر
کائنات نے 2-3 بار دلہن کا روپ دھارا اور وہی لباس پہنا جو اس نے شادی والے روز پہنا تھا۔ شاہزین کے والدین دونوں کو دیکھ کر نہال ہوتے تھے۔ حویلی میں رونق تھی، خوشیاں چھم چھم کرتی اس حویلی میں اتری تھیں۔ ادھر شاہزین اسے دلہن کے روپ میں دیکھنے کا روز اصرار کرتا، جبکہ کائنات کو اب یہ اچھا نہ لگتا۔ بالآخر دونوں نے اس معاملے میں ایک فیصلے پر اتفاق کیا۔ اس میں شاہزین کے والدین کی رضامندی بھی حاصل کی گئی۔ یہ ایک انوکھا فیصلہ تھا، ناقابل یقین اور ناقابل بیان، مگر وہ ان دونوں کی لازوال محبت کا عکس تھا۔ چودھری صاحب کو جب اس بارے میں بتایا گیا تو وہ حیران رہ گئے، مگر اس خواہش کو رد بھی نہ کر سکے۔ ابھی شاہزین اور کائنات کی شادی کی پہلی سالگرہ کو 2 ماہ باقی تھے کہ کائنات میکے آ گئی۔ پھر عین شادی کی سالگرہ والے دن شاہزین دولہا بنا، برادری اور علاقے کے لوگوں کو دعوت دی گئی۔ اسی طرح بارات تیار ہوئی۔ اسی انداز میں بینڈ باجے اور ڈھول بجاتے ہوئے بارات چودھری صاحب کی حویلی میں پہنچی۔ نکاح کے علاوہ تمام رسمیں ادا کی گئیں۔ کائنات کو اسی طریقے سے دلہن کا روپ دیا گیا اور ڈولی میں بٹھا کر بارات روانہ ہوئی۔ اگلے دن باقاعدہ ولیمے جیسا کھانا تیار کیا گیا۔ پورے علاقے میں ایک بار پھر شاہزین اور کائنات کی انوکھی محبت کی دھوم مچ گئی۔ یہ سلسلہ اسی انداز میں مزید 2 سال تک چلتا رہا۔ شادی کی ہر سالگرہ سے کچھ دن قبل کائنات میکے چلی جاتی، پھر اسی دن شاہزین دولہا بنتا، بارات آتی اور کائنات کو دلہن بنایا جاتا۔ وہ ڈولی میں بیٹھ کر اپنے سسرال آ جاتی اور یوں شاہزین کی کائنات کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کی خواہش پوری ہو جاتی۔ ان کی محبت اور چاہت کی دھوم مچ جاتی، مگر اس بار اس کی نوبت نہیں آئی تھی، کیونکہ کائنات امید سے تھی۔ عین شادی کی سالگرہ والے دن ان کے گھر میں شاہ جہاں نے جنم لیا تو اس حویلی کی خوشیاں 2 چند ہو گئیں۔ شاہ جہاں کی پیدائش پر بے پناہ خوشیاں منائی گئیں، جبکہ غریبوں میں بھی کافی دولت تقسیم کی گئی۔ انہی دنوں شاہزین کے والد کا انتقال ہو گیا۔ حویلی اور زمینوں کے تمام معاملات کی ذمہ داری شاہزین کے کاندھے پر آن پڑی۔ کائنات اور اس کے سسر نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور ہر معاملے میں بھرپور ساتھ دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ باپ کی جدائی کا غم بھول گیا۔ کائنات کی والہانہ محبت اور شاہ جہاں کی کلکاریاں ہی اس کی زندگی تھیں۔ شاہزین کو کچہری اور تحصیل وغیرہ کے کاموں کے سلسلے میں کبھی کبھار شہر جانا پڑتا۔ اکثر وہ شام تک گھر لوٹ آتا تھا۔ زیادہ دیر ہو جاتی تو شہر میں ٹھہر جاتا، اگلے روز گاؤں لوٹ آتا۔ کائنات اس کے بغیر رات جاگتے ہوئے گزارتی اور تمام رات اس کی سلامتی کی دعائیں کرتی۔ اس دوران شاہزین نے راشدہ کی شادی گاؤں میں ہی کر دی، جبکہ اس کی پھپھی بھی اب اس دنیا میں نہ رہی تھیں۔ شاہزین شادی کے بعد بھی راشدہ کی ضروریات کا خیال رکھتا۔ شاہ جہاں 3 سال کا ہو گیا تھا، وہ باپ کے بغیر نہ رہ پاتا۔ اسے چاکلیٹ بہت پسند تھے اور شاہزین بھی جب گھر آتا اس کے لیے چاکلیٹ جیب میں بھر کر لے آتا۔ ایک روز شاہزین کی دوست اور کلاس فیلو عائشہ ان کے گاؤں آ گئی۔ شاہزین نے اسے دیکھا تو پریشان ہو گیا، کیونکہ عائشہ خود بھی پریشان لگ رہی تھی۔ پھر اسے کائنات کا ڈر تھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گی۔ شاہزین نے اسے فوراً بتا دیا کہ وہ شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ بھی ہے۔ اس نے کائنات سے محبت کی شادی کی ہے، اسی لیے اب اس کے دل میں عائشہ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ پھر اس نے عائشہ کا تعارف کائنات سے کروایا اور کائنات کو بتایا کہ عائشہ اس کی کلاس فیلو رہی ہے اور اس سے قبل 1-2 بار حویلی میں آ چکی ہے۔ اس نے اپنے طور پر کائنات کو مطمئن کر دیا۔ پھر علیحدگی میں عائشہ سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ عائشہ اٹھی اور شاہزین کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے ساون بادھوں برسنے لگا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس نے اپنے ایک کلاس فیلو سے محبت کی تھی۔ وہ شادی کا وعدہ کر کے اسے لوٹتا رہا، اور جب اس کے پیٹ میں اس کا گناہ پرورش پا رہا ہے تو وہ ملک ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے ماں باپ نے اسے گھر سے نکال دیا، کیونکہ وہ اتنی ذلت برداشت نہیں کر سکتے۔
وہ ہر طرح سے مایوس ہو کر شاہ زین کے پاس آئی تھی۔ وہ اس کی باندی بن کر رہنے کو تیار تھی۔ شاہ زین کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ اس کی زندگی میں تو کوئی الجھن اور غم نہیں تھی۔ اس اچانک افتاد پر وہ بھی گھبرا گیا۔ اس نے عائشہ کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اس کی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ رات عائشہ نے حویلی کے مہمان خانے میں گزار دی۔ شاہ زین رات دیر تک اس کے پاس رہا اور سمجھاتا رہا کہ وہ واپس لوٹ جائے، مگر عائشہ بضد تھی کہ وہ واپس نہیں جائے گی۔ بڑی مشکل سے اگلی صبح شاہ زین نے اسے منایا اور اسے شہر لے کر چلا گیا۔ اس نے ایک لیڈی ڈاکٹر کو بھاری رقم دے کر عائشہ کو گناہ سے نجات دلوائی اور زبردستی اسے اس کے گھر چھوڑ آیا۔ شاہ زین واپس حویلی پہنچا تو اس کی دنیا بدل گئی تھی۔ کائنات کے من میں شک کا ناگ کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ یہی سمجھی کہ عائشہ شاہ زین کی کلاس فیلو ہی نہیں، محبوبہ بھی ہوگی۔ تبھی اس کے پاس دوڑی چلی آئی۔ کہیں اس کی کوکھ میں شاہ زین کا گناہ تو نہیں پرورش پا رہا۔ شک اور بے یقینی کی آگ نے نفرت کی جھاڑیوں میں جنم لیا تو کائنات تڑپ اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں دکھ کے کئی رنگ آ گئے تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے اذیت ناک تلخیاں اس کی روح میں نیزوں کی طرح اتر گئی ہیں۔ تب اس نے اپنا دکھ شاہ زین کے سامنے سوال کی صورت میں رکھ دیا۔ شاہ زین اسے یقین دلانے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو، مگر اسے کب یقین آنا تھا۔ وہ شاہ جہاں کو لے کر اپنے باپ کی دہلیز پر آ گئی۔ شاہ زین اسے روکتا رہ گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد کچھ معزز لوگوں کو ساتھ لے کر وہ چودھری صاحب کے پاس گیا، انہیں حقیقت بتائی اور یقین دلایا کہ عائشہ صرف اس کی کلاس فیلو رہی ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ چودھری صاحب نے یہ معاملہ اپنی بیٹی پر چھوڑ دیا، مگر کائنات نہ مانی۔ اس نے پھر سے طلاق کا مطالبہ دہرا دیا۔ شاہ زین نے طلاق دینے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ اسے یقین تھا کائنات کی غلط فہمی جلد دور ہو جائے گی اور وہ واپس لوٹ آئے گی۔ شاہ زین خالی ہاتھ اور ناکام واپس لوٹ آیا، مگر اس کا چین اور سکھ لٹ گیا۔ اس کی زندگی میں کبھی ایسا موڑ بھی آئے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آج یہ بڑی حویلی اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ اس نے دعائیں کرنا شروع کر دی کہ اللہ اس کی زندگی پھر سے پہلے جیسی کر دے۔ شاہ زین کی آنکھوں سے عجیب سی وحشت اور ویرانی جھانکتی، یوں لگتا تھا کہ وہ بالکل ٹوٹ گیا ہے۔ اس وقت وہ موت کی کیفیت سے گزرا تھا جب عدالت کی طرف سے اسے نوٹس وصول ہوا تھا۔ کائنات نے خلا کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا تھا۔ 15 دن کے بعد عدالت میں اس کی پیشی تھی۔ ایک بار پھر کوشش کی گئی کہ عدالت میں جانے کی نوبت نہ آئے، مگر بات نہ بنی۔ شاہ زین کسی صورت میں بھی کائنات کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے اپنی محبت پر اندھا یقین تھا۔ وہ یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا۔ کائنات اپنے باپ کے ہمراہ عدالت آئی تو اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا تھا۔ تمام تر حوصلے کے ساتھ دل کی گھبراہٹ کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ شرم کے مارے اس کی آنکھیں اوپر نہیں اٹھ رہی تھیں۔ اس کا وکیل اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، جیسے اس بھری دنیا میں وہی اس کا مونس اور غمخوار ہو، جبکہ ننھا شاہ جہاں بھی اس کی گود میں تھا۔ وہ حیران سا عدالت کی بھیڑ کو دیکھ رہا تھا۔ شاہ زین کٹہرے کی دوسری جانب کھڑا تھا۔ اس نے بھی سفید رنگ کا کرتا شلوار اور نیلے رنگ کی ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی۔ چہرے پر گہری اداسی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی محبت اسے عدالت کے کٹہرے میں لے آئے گی۔ وہ ادھر ادھر کھڑے لوگوں میں سے کسی کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی نظر صرف جج صاحب پر تھی۔ کائنات کا بیان شروع ہوا تو وکیل نے اس سے سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ دبی زبان میں وہ اس کے سوالات کا جواب تو دے رہی تھی، مگر صاف لگ رہا تھا اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی ہے۔ وکیل صاحب پوچھ رہے تھے، ہاں تو آپ کے شوہر جو سامنے کھڑے ہیں ان پر بد چلنی کا الزام جب آپ کو ہوا؟ کائنات گھبرائے ہوئے انداز میں بولی، مجھ سے؟ اس کے منہ سے ابھی پورا لفظ بھی نہ نکلا تھا کہ وکیل نے اونچی آواز میں اس سے دوبارہ سوال کیا، مگر اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔
سبھی لوگوں کا دھیان اس کی طرف ہو گیا۔ شاہزین جو ابھی تک کائنات کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا تھا، اس نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا، مگر جب اس کی طرف دیکھا تو اس کی گود میں مچلتا شاہجہاں بے اختیار اپنے باپ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تو عدالت کے آداب سے لا علم تھا۔ اس نے بری طرح چلانا اور مچلنا شروع کر دیا۔ باپ کی گود میں جانے کے لیے وہ بےتاب ہو رہا تھا۔ جج صاحب نے کارروائی روک دی۔ شاہجہاں کا اپنے باپ کی گود میں جانے کے لیے ضد اور اصرار کرنا ایک فطری بات تھی۔ لمحے بھر کے لیے جج صاحب بھی اپنے اختیارات بھول گئے اور تذبذب میں پڑ گئے۔ انہوں نے پہلے کہا، آپ بچے کو چپ کروائیے۔ کائنات نے اسے روکنا چاہا، مگر بچے کی خوبصورت آنکھوں سے موتیوں کی لڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرنے لگیں۔ شاہزین کا دل بےتاب ہو گیا۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ عدالت میں کھڑا ہے اور طلاق کے مقدمے میں فریق ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو باہوں میں بھر لیا۔ یہ منظر عدالت میں موجود ہر شخص دیکھ رہا تھا۔ ایک بزرگ اونچی آواز میں بولے، دے دو، بیٹے کو باپ کی گود میں دے دو۔ اتنی بے رحم نہ بنو کائنات بیٹی، ذرا باپ اور بیٹے کی طرف تو دیکھو، ان کے دل کیسے تڑپ رہے ہیں۔ وہ بزرگ یہ منظر دیکھ کر خود تڑپ اٹھے تھے۔ ان کی آواز میں ایک درد سا تھا۔ پھر سبھی آوازیں مل گئیں، ارے دے دو، ننھے بچے کا دل مت توڑو، دیکھو تو ہچکیاں لے رہا ہے۔ شاہزین بے قرار سا ہو کر کٹہرے سے باہر نکل آیا۔ وہ اسی طرح ہاتھ بڑھائے، پرنم آنکھوں میں التجا لیے، ایک زخم اور درد لیے کائنات کے پاس پہنچ گیا۔ شاہجہاں کی پھیلی ہوئی ننھی باہیں شاہزین کی گردن میں لپٹ گئیں۔ وہ جسے کائنات پہلے اپنی گرج سے آزاد نہیں کر رہی تھی، اب اپنے باپ کے سینے سے لگا تھا۔ سسکیاں بھرتا ہوا بولا، ابو چاکلیٹ۔ شاہزین نے ہونٹوں پر ہنسی اور آنکھوں میں سیلاب بھر کر اپنی جیب سے چاکلیٹ نکالا اور اپنے بیٹے کو دے دیا۔ چاکلیٹ لیتے ہی شاہجہاں نے اچھل کر کہا، اماں مجھے چاکلیٹ مل گئی۔ کائنات نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ شاہزین گھوم کر اس کی طرف آ گیا۔ شاہجہاں نے کسی بھی طرح کا عدالتی آداب نہ مانا۔ ماں کی مخالفت اور منع کرنے کے باوجود اس نے چاکلیٹ کا وہ ٹکڑا ماں کے منہ میں ٹھونس دیا۔ سب دیکھنے والے ہنس پڑے۔ جج صاحب چپ تھے۔ بچہ باپ کی گود میں تھا، اس کا ایک ہاتھ ماں کی گردن میں اور دوسرا باپ کے پاس۔ بچہ کہنے لگا، اماں گھر چلو نا، میں ابو کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ کائنات نے ایک اچٹتی سی نگاہ شاہزین پر ڈالی۔ یہ وہی نظر تھی جو ہمیشہ شاہزین کو نہال کرتی آئی تھی۔ اس میں دنیا بھر کی معافی، فیاضی، پیار اور سبھی کچھ تھا۔ شاہزین نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کائنات کی انگلیاں چھوئیں، پھر انہیں پکڑ لیا۔ اس نے لرزتے ہونٹوں اور اشکوں سے بھری آنکھوں نے سب کے سامنے سب کہہ دیا۔ شاہزین کائنات کے ہاتھ تھامے آگے بڑھا تو کائنات بھی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ شاہجہاں دونوں کے درمیان تھا۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی بھی ماں کے ہاتھ میں تھا، جبکہ دوسرا باپ کے پاس تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے عدالت سے باہر آ رہے تھے، جبکہ دیکھنے والے خوشی سے واہ واہ کر رہے تھے۔ شاہزین کو داد دے رہے تھے کہ اس نے اتنے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ وہ تینوں گاڑی میں سوار ہونے لگے۔ باہر کھڑے دونوں دیہاتوں کے لوگ انہیں اسی طرح گھیرے کھڑے تھے جیسے بارات میں دلہا اور دلہن کھڑے ہوں۔ گاؤں کے قریب پہنچ کر شاہزین نے ایک بار پھر گاڑی کا رخ کائنات کے گاؤں کی طرف موڑ لیا۔ کائنات نے وجہ پوچھی تو شاہزین نے اتنا ہی جواب دیا، آج تو میں تمہیں ویسے ہی لے کر جاؤں گا جیسے تم پہلی مرتبہ آئی تھیں۔ کائنات نے شرم سے آنکھیں جھکا لیں۔ شاہزین نے کائنات کو اس کے میکے چھوڑا اور خود اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد شاہزین کی بارات چودھری صاحب کے دروازے پر کھڑی تھی، مگر اس بار شاہزین اکیلا نہیں آیا تھا۔ اس کے گھوڑے پر شاہجہاں بھی دولہے جیسا لباس پہنے بیٹھا تھا۔